بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں مولانا اسد صاحب اور نظام الدین کے بارے میں چلائی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے غور کیا ہے کہ حضرت جی مولانا اسد صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، وہ دیوبند کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، دیوبند کی عظمت اور دیوبند کی مرکزیت ان کے دل و دماغ میں کیا ہے، کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ آئیے آج میں نے ایک ویڈیو لے آیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر مولانا محمد اسد صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی کھلے دل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں۔ آئیے پہلے ویڈیو کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب یا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم سب کی رہبری اور ہم سب کے لیے جو چلنے کا راستہ ہے اور جو ہمارا منشور اور طریقہ ہے، اور علمی استفادے میں اور دنیاوی اور دینی امور میں صحیح راستہ حاصل کرنے کا جو ہمارا مرکز ہے وہ دینی مدارس ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس ملک میں اور خاص طور پر اس یوپی کے علاقے میں اللہ نے یہ مدارس کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، ان مدارس کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اپنے مسائل میں ان سے رجوع کرنا، بجائے اس کے کہیں ادھر ادھر بھٹکتے پھرے نہیں، بلکہ دیوبند اور اہل دیوبند ان کا مسلک ہی ہمارا مسلک ہے، ذرہ برابر دین اور دنیا کے کسی شعبے میں اپنی رائے قائم کرنا، یہ اس کا کوئی تصور نہ کیا گیا ہے نہ آئندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک محنت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس میں تبلیغی کام کرنے والا کو کوئی مسلک یا اپنی کوئی رائے اس میں قائم کرنا یہ انتہائی گمراہی اور میں کہتا ہوں بڑے فتنے کا سبب ہے۔ یہ بات اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جمع دے۔ دیکھیے دوستوں، مولانا اسد صاحب تو بالکل کھلے دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کوئی الگ مسلک نہیں ہے، علمی استفادے کا جو مرکز ہے وہ دیوبند اور اہل دیوبند ہے، اور اس ملک میں نہیں بلکہ سارے ملکوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ علمی مسائل کا جو ہمارا مرکز ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہی ہے۔ اصل میں اس ویڈیو کو بیان کرنے اور سننے کا اور لوگوں کو ایک میسج دینے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو خاص طور سے ریکارڈ کیا ہے کہ وہ تبلیغی حضرات جو نظام الدین سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آج اپنا ایک مائنڈ اور ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم دعوت تبلیغ والے، ہم دیوبند والے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ خام خیالی ہے، یہ شیطان ہمیں ہمارے مرکز سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو، ایک دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے وہ تو ہے نظام الدین، اور ایک ہے ہمارا علمی استفادے کا مرکز وہ ہے دارالعلوم دیوبند، اور نظام الدین مرکز سے بھی مولانا اسد صاحب دامت برکاتہم یہی آواز لگا رہے کہ ہمارا کوئی الگ مسلک نہیں ہے، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے،
اور دین اور دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اہل دیوبند اور دارالعلوم دیوبند والے یہی ان کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ تو آج کچھ لوگوں نے اس انتشار کے اندر اور اس اختلاف کے اندر اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ وہ دیوبند کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے۔ میں آج خاص طور سے ان لوگوں کو یہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کھلے دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علمی استفادے کا جو مرکز ہے وہ دیوبند اور اہل دیوبند ہے اور دینی مدارس ہے۔ دینی مدارس سے کبھی ٹوٹنے کی بات نہ نظام الدین نے کبھی کہی ہے، نہ مولانا سعد صاحب اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہر بیان کے اندر علماء سے جڑو اور علماء سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں تک ابھی آپ نے سنا، یہاں تک حضرت جی نے کہا کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی دینی یا دنیاوی لائن سے دیوبند سے ہٹ کر چلے گا وہ سخت گمراہی اور بڑے فتنے والا کام ہے۔ مطلب جو دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر اور دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے چھوٹ کر اور ہٹ کر زندگی گزارے گا یا اپنی رائے قائم کرے گا، حضرت جی نے کہا اپنی رائے قائم کرے گا، تو وہ کھلی گمراہی اور بڑے فتنے کا سبب بنے گا۔ تو دوستو، مولانا سعد صاحب خود کھلے دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے یہ کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے، اور ہمارا کوئی الگ فرقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو جماعت ہے اسی سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا ہے، کوئی الگ مسلک نہیں بنایا ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے وہ لوگ جو امارت سے تعلق رکھتے ہیں، جو نظام الدین سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی ذہنیت کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف بنا لیا ہے، یا دارالعلوم دیوبند کی جو عزت اور جو تھی پہلے اس عزت کو اپنے دلوں سے انہوں نے اگر ختم کر لیا ہے، تو میں حضرت جی کے حوالے سے آپ تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند ہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم کو دیوبندی ہونے پر فخر ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے علمی استفادے کا کوئی مرکز ہے تو وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ حضرت جی نے کہا کہ دعوت کی جو محنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن علمی استفادے کا جو مرکز ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو حضرت جی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی الگ مسلک نہیں ہے، اسے نہ الگ مسلک کا نام دے نہ الگ فرقے کا نام لے۔ ہاں، جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں، جو لوگ سعدیانی فرقہ کہہ رہے ہیں، سعدیانی دھرم کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہنے دو۔ آج ان کی ایک رائے، کل ان کی رائے بدل جائیں گی۔ آپ مولانا سلمان نظوی کی بات کر لیجئے، مولانا سلمان نظوی کے اس سے پہلے کی جو ریکارڈنگز جو آئی تھی اس میں تو انہوں نے صاف حضرت جی مولانا سعد صاحب کے تعلق سے دو ٹوک جملے کہے تھے، پر آج وہی بندہ ویڈیو کی شکل میں ویڈیو پر آ کر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت جی مولانا سعد صاحب کی تائید کر رہا ہے۔ تو آج اگر مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب یا مولانا ارشد مدنی صاحب یا مفتی سعید صاحب پالنپوری، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، یہ سب ہمارے اکابر ہیں، اگر ان کی رائے آج مولانا سعد کے خلاف ہے تو یہ ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ان کا نظریہ آ کے بدل سکتا ہے۔ جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا نظریہ بدلا، بہت سارے علماء اکرام ہمارے خاموش تھے، جیسے کہ پاکستان کے علماء ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، جس کے اندر جیسے کہ مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت جیسے کہ مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو اس وقت خاموش ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندے سے غلطی ہوئی، بیان میں اونچ نیچ ہوئی، مرجو اقوال کو بیان کیا، اس سے وہ خطا ہوئی، اس نے رجوع بھی کر لیا، اب رجوع کو قبول کر لو، معاملہ رفع دفع کر دو۔ اس کو ایشو بنانا، امت کے اندر دو پارٹی کا مطلب امت کے اندر دو فریق بنا کر چھوڑ دینا کہ وہ آپس میں لڑتے رہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو، آج ایک آدمی کا نظریہ ہے، کل اس کا نظریہ بدل سکتا ہے، تو ہم اس معاملے میں سختی نہ اختیار کریں۔ میری آپ سے خصوصاً رائے، اور میں خصوصاً میری ایک رائے اور ایک اوپینین اور ایک مشورہ اور ایڈوائز ہے آپ کو کہ پلیز 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 جھگڑے نہ کریں، آپس میں انتشار نہ کریں، اور اس معاملے میں اتنی شدت اختیار نہ کرے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ہاں، میں قبول کرتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں ایگری ہوں کہ میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کرنے میں جو سخت کلامی کی ہیں، سخت جملے کہے ہیں، میرے مد مقابل کچھ علماء بھی تھے، ان سے میں نے جو سخت کلامی کی ہے، سخت جملے جو میں نے کہے ہیں، آج میں کھلے دل کے ساتھ ویڈیو کی شکل میں آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر ان تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔
معذرت کرتا ہوں کہ میری زبان سے جو سخت کلمات جو نکلے ہیں آپ حضرات کی شان کے اندر گستاخی جو بھی، اس سے میں علی اعلان معافی مانگتا ہوں، علی اعلان معافی. مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے. غصے کے اندر آدمی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے، پر مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس طرح کے سخت کلمات ادا کی. ہاں، جو لوگ سخت کلمات ادا کر رہے ہیں اور جو لوگ بالکل سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم بڑے علماء کے اوپر زبان درازی کریں. آج مولانا سعد صاحب نے، مولانا سلمان صاحب نے دارالعلوم کے تعلق سے کچھ جملے کہے، اور کچھ جملے نہیں کہے بلکہ انہوں نے کچھ مشورے دیے، اور وہ بڑے ہیں، بڑوں کو مشورہ دے سکتے ہیں. تو یوٹیوب کے اوپر کچھ نچلے درجے کے جو علماء ہیں، جو ابھی فارغ ہو کر آئے، یہ لوگ مولانا سلمان ندوی کو برا کہہ رہے ہیں، اور اتنا برا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو بالکل ان کی عزت و احترام کو بالکل قدموں میں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ نہ جانے کیسے ان کے تعلق سے افواہیں اڑا رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں، اور ان کو مطلب ایک استہزاء اور ان کا تمسخر کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ویڈیو کی شکل میں آ کر یا ویڈیو یوٹیوب پر ڈال کر بہت سخت کلامی کے اندر مولانا سلمان صاحب سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور بہت نازیبا کلمات ان کی شان کے اندر کہہ رہے ہیں. میں ایسے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اس بندے کا جو نظریہ تھا پہلے نظریے سے آج مختلف ہے. تو آج جتنے ہمارے بڑے اکابر ہیں، ان کے نظریے بھی پہلے کچھ اور تھے، اب ان کے نظریات بدل رہے ہیں. تو جب تک آدمی دنیا سے چلا نہیں جاتا، اس کی وفات نہیں ہو جاتی، ہم اس کے اوپر اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے. آج اس کا کچھ نظریہ ہے، کل اس کا کچھ نظریہ ہو جائے گا. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے میں خاص طور سے وہ لوگ جن کا تعلق امارت سے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو فرقے کی شکل نہ دیں. آپ اس میٹر کو اور اس اختلاف کو دیوبند اور نظام الدین کے اختلاف کے نام سے متعارف نہ کرائیں. یہ ایک جزئی اختلاف ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہوں گا، اور ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. آج وہ حضرات جو مولانا سعد کے خلاف کہتے تھے، وہی حضرات آج مولانا سعد کی تائید میں اتر آئے. کیوں اتر آئے؟ کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند کو اپنا مسلک اور اپنا مشرب اور اپنا سرچشمہ مانتے ہیں. وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کے قائل ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں، اپنے بیانوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمارا کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، کوئی الگ سے ہمارا رم نہیں ہے. وہ تو علی اعلان کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ اس کو مسلک میں بانٹ کر دیکھ رہے ہیں، جو اس کو الگ فرقے کی نگاہ سے جو دیکھ رہے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہے. تو آج میں اپنے اس ویڈیو سے آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت جی نے جو جملے کہے ہیں ان جملوں کو آپ بغور سے سنیں. وہ دارالعلوم دیوبند کے نہ کبھی خلاف تھے نہ کبھی خلاف جا سکتے. اگر وہ خلاف ہوتے تو کبھی رجوع نہیں کرتے. کوئی رجوع، اور کیسے رجوع کرے؟ کوئی بندہ میرے خلاف ہے، میں اس کے خلاف ہوں، اور وہ مجھ سے یہ کہیں کہ تو رجوع کر، میں اس کی بات کیوں کر مانوں؟ میں نہیں مان سکتا اس کی بات کو، اس لیے کہ میں اس کا مخالف ہوں. مد مقابل کی کوئی بات مانتا نہیں ہے. آج اگر دارالعلوم دیوبند سے مولانا سعد کو ذرا بھی غلہ اور شکوہ ہوتا، یا مولانا سعد کو ذرا بھی دارالعلوم دیوبند سے اختلاف ہوتا، یا دارالعلوم دیوبند کی مخالفت ان کے دل کے اندر ہوتی، تو وہ رجوع کیوں کرتے؟ ان کا رجوع کرنا اور دارالعلوم کی مرکزیت کا علی اعلان بیان کرنا اپنے بیانوں کے اندر، بھرے مجموع کے اندر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے دل کے اندر دارالعلوم کی جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، وہ ویسی ہی ہیں جو اس سے پہلے تھی. یہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو اس اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں. تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو جتنا ہو سکے رفع اور دفع کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کے اندر محبت عطا فرمائے، اختلافات کو دور فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.